اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج کی نشست کے اندر آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے ہمارے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 29 ہے۔ اس سے پہلے جو درس قرآن گزرا ہے اس کے اندر موت اور زندگی دینے کا تذکرہ موجود تھا کہ تم کس طرح اس رب کا انکار کر سکتے ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تم پر موت طاری کرے گا۔ اور اب تذکرہ ہو رہا ہے اس کے اسباب کا کہ اس نے زندگی کے اسباب بھی تمہارے لیے مہیا کیے ہیں، اور اس سے پہلے اس نے زمین کی تخلیق کا تذکرہ کیا تھا۔ اب تخلیق، زمین کے تخلیق کے بعد آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ انسان تو اتنی نعمتیں دیکھ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اب تو کوئی انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی، تو لہذا تو اپنے رب پر ایمان لا اور نیک اعمال کرنا شروع کر تاکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا جا رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں جو کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ سارے مل کے کہہ دیجئے، اللہ ہے۔ جتنی بھی اللہ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہیں ان سب کا خالق اور مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے هو الذی سے شروع ہو رہی ہے۔ هو الذی کبھی تو رحمت کے لیے آتا ہے، کبھی اس کی قدرت کے لیے آتا ہے، اور کبھی کسی بندے کی عظمت کا اظہار کروانے کے لیے آتا ہے، کسی بندے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے هو الذی آتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے شاہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہے جس نے بھیجا ہے اس رسول کو ہدایت دے کر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا هو الرحمن الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ اللہ الذی فرمایا هو الذی، وہ ہے، وہ آخر وہ ہے کون؟ اب اشارہ اس طرف ہو رہا ہے، لوگوں اس طرح سمجھو، اس کا مطلب یہ ہے اگر تم نے رب کی قدرتوں کو دیکھنا ہے نا، اس رسول کو دیکھ لو۔ تم نے رب کی قدرتوں کو دیکھنا ہے، رب کے علم کو دیکھنا ہے، تو اس مصطفیٰ کے علم کو دیکھ لو، تمہیں دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا جس بندے کی یہ شان ہے اس کے رب کی شان کیا ہوگی۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اب کہا جا رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے بنایا ہے۔ جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے انسان کو نفع اٹھانے کا حکم دیا ہے۔ اصل میں تمام چیزیں مباح ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں۔ بہت ہی اہم بات یہاں عرض کر رہا ہوں، چیزوں میں اصل اباحت کیا ہے؟ چیزوں میں اصل اباحت کیا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، اباحت کا معنی ہے جائز ہونے کے ہیں اور مباح ہونے کے ہیں۔ شریعت میں کیا ہیں؟ چیزیں جائز ہونے کے ہیں اور مباح ہونے کے ہیں۔ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی تھی وہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے مباح تھی اور جائز تھی۔ پھر احکام اسلام آئے، ان میں سے کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا اور باقی کو مباح قرار دے دیا۔ یوں سمجھ لیجئے جو چیزیں انسان کی صحت کے لیے اور اس کے کردار کو نقصان پہنچاتی تھی وہ چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی۔ مثال کے طور پہ شراب انسان کی صحت اور کردار
دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، حرام قرار دے دیا۔ مردار انسان کی صحت اور کردار کے اعتبار سے، اسی طرح زنا یہ بھی انسان کی صحت اور کردار کو خراب کرتا ہے، اس کو کیا کر دیا بولیے؟ حرام قرار دے دیا۔ تو اب یوں سمجھ لو جو چیزیں انسان کی صحت اور کردار کے لیے تھی، نقصان دہ تھی، وہ اللہ نے حرام قرار دے دی، اور جو وہ نہیں تھی وہ سب کی سب اللہ نے جائز رکھی ہیں تمام چیزیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ بوتل پیتے ہیں نہیں پیتے؟ اس بوتل پینے کا ثبوت نہ تو قرآن میں موجود ہے نہ احادیث رسول میں موجود ہے، لیکن آپ بوتل پیتے ہیں۔ کبھی کسی نے اس بوتل کے پینے پر حکم کہا ہے کہ یہ ناجائز حرام ہے؟ رسول کے زمانے میں تو تھی نہیں، رسول کے زمانے میں تو بولیے تھی نہیں، اب کسی نے پوچھا ہے؟ تو اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، میلاد شریف کا جلسہ رکھ لیا، یا کسی نے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ لیا، تو کیا کہتے ہیں؟ فوراً ناجائز اور حرام کا حکم دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، ناجائز اور حرام وہ ہوگی جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کر دیا ہو۔ کسی کے کہنے سے کوئی شے حرام اور ناجائز بولیے نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے متعلق کوئی حکم نازل نہ بولیے ہو جائے۔ تو ہمیں اس چیز میں نہیں الجھنا چاہیے، لیکن جو ہمارے دوست اس کو ناجائز حرام کہتے ہیں، میرا مشورہ ہے انہیں، وہ بھی فری، کہ خدا را ناجائز کہنے سے پہلے کوئی نص قطعی پیش کرنی پڑے گی، حرام ہونے کی کوئی نہ کوئی دلیل دینی پڑے گی، یقیناً آپ کے پاس نہیں ہوگی اور ہو بھی نہیں سکتی، قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ تو کسی چیزوں کو ناجائز اور حرام نہ کہو، کیونکہ اس لیے کہ بغیر دلیل سے کوئی چیز ناجائز حرام بولیے نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، حرام وہ ہوگی جسے اللہ نے کہہ دیا ہو یا رسول اللہ نے کہہ دیا ہو۔ دیکھیے، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج جو ہے نا فرض قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے بیچ میں سے کہا، یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور چپ رہے۔ پھر اس نے کہا کہ ہر سال فرض ہے، آپ پھر چپ رہے۔ 3 بار کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا، آپ نے توجہ نہیں کی جملے پر، اس نے کیا فرمایا؟ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر حج ہوتا ہر سال فرض ہو جاتا، لیکن تم مشقت میں پڑ جاتے۔ اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس کے بعد کہ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اس نے آسمان بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ کتنے آسمان بنائے بولیے؟ 7 آسمان اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ اب علماء نے ایک بڑی نفیس بحث کی اس مسئلے پر، یہ کہا کہ آسمان پہلے بنے ہیں یا زمین پہلے بنی ہے؟ 2 آیتیں ملتی ہیں، ایک میں زمین بنانے کا تذکرہ موجود ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ دی ہے، اور ایک میں آسمان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، وہ ہے سورہ حامیم سجدہ۔ 3 آیتیں ہیں، میں اس کا خلاصہ اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ 24واں سپارہ ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک تم ضرور اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو بنایا، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس نے زمین کے اوپر بھاری بھرکم پہاڑوں کو گاڑ رکھا ہے، اور 4 دن میں اس نے زمین کے اندر رہنے والی چیزوں کے زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کے لیے غذائیں پیدا کی، اور پھر آسمان کی طرف قصد کیا، وہ ایک دھواں تھا۔ پھر آسمان اور زمین سے فرمایا تم دونوں میرے پاس حاضر ہو جاؤ، چاہے خوشی کی حالت میں آؤ چاہے ویسے آؤ۔ پھر 2 دن میں 7 آسمان بنائے، اور پھر آسمان پر چراغ روشن کیے۔ دیکھو وہ کیسا زبردست حکمت والی والا رب ہے۔ یہ ہے سورہ حمیم کا سر۔ اچھا، سورہ نازیات کے اندر کیا ہے؟ سورہ نازیات کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ نازیات ہے، اما کا سپارہ ہے،
اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 27 ہے، اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، انسان تو سمجھتا ہے تیری تخلیق مشکل تھی اللہ کے لیے یا آسمان کی؟ رفع سمکہا فسواہا، پھر اس نے چھت کی طرح آسمان کو بلند کیا، وہ ٹھیک بنایا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا، رات کو اس نے تمہارے لیے تاریک کیا، دن کو اس نے روشن کیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اللہ نے زمین کو پھیلا دیا، زمین کو پھیلا دیا۔ اب اس میں آسمان کی بات ہو رہی تھی، وہاں زمین کی بات ہوئی۔ اب علماء نے اس کا حل نکالا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا، اس کے بعد آسمان کو بنایا، آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ نے زمین کو ساری زمین پر پھیلا دیا۔ ایک دھواں سا اٹھا، اللہ نے آسمان بنایا، پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان بنایا۔ اللہ نے فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، ایک دھواں سا تھا جو اٹھا، آسمان بن گئے، اور یہ ٹھیک بنائے ہیں۔ غور کرو، اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ بولیے، اس میں کوئی عیب، کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں، بالکل صحیح اللہ نے بنائے ہیں۔ پھر اس کو مزین کیا چاند و ستاروں سے، سورج کو اللہ نے بنایا۔ اب میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیتا ہوں، سورج کو اللہ نے رکھا ہے چوتھے آسمان پر، چاند اور ستاروں کو رکھا ہے اللہ نے پہلے آسمان پر۔ کیوں؟ اس لیے اگر سورج ہوتا پہلے آسمان پر، اس کی روشنی ہوتی بہت تیز، اس تیز روشنی سے انسان کا زندہ رہنا مشکل، جو سبزہ اگتا وہ خاک ہو جاتا، مویشی نہ پل پاتے تو فنا ہو جاتے۔ اللہ کی حکمت دیکھی، اس کو رکھا ساتویں آسمان پر، سورج اور چاند کو رکھا پہلے آسمان پر، اس لیے کہ چاند کی روشنی جو ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، سورج سے غذائیں پکتی ہیں، اور چاند اور ستاروں کی روشنی سے پھلوں میں رنگ چڑھتا ہے اور ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حکمت دیکھیے کہ سورج کی روشنی سے پھل پک رہا ہے، چاند کی روشنی سے پھلوں میں رنگ پیدا ہوتا ہے۔ یہ آم دیکھ لیجئے اور دیگر پھل دیکھ لیجئے، اس سے رنگ ہوتا ہے، پھر ذائقہ پیدا ہوتا ہے چاند کی روشنی سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح، تمہارا رب کیسی شان والا ہے کہ اس نے تمہارے لیے کیا کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا جاننے والا علم رکھتا ہے۔ کوئی شے اللہ سے پوشیدہ بولیے نہیں ہے، اور ہو سکتی بھی بولیے نہیں ہے۔ اگر انسان کا یہ عقیدہ دل میں راسخ ہو جائے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، تو یقین جانیے اللہ برے کاموں سے، بندہ جو ہے پھر برے کاموں سے بچتا چلا جائے گا، ہر گناہ سے بچ جائے گا۔ جس کے دل میں عقیدہ راسخ ہو جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان تو گھبرا نہ، دیکھ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے جب انسان نے یہ عقیدہ رکھ لیا میرا اللہ میرے اعمال سے واقف بھی ہے، جانتا بھی، دیکھ بھی رہا ہے، تو انشاءاللہ گناہوں سے بچے گا اور رب کے قریب ہوگا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔